السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ الی آخر الآیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین اور نہایت ہی قابل احترام ناظرین، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم سیرت نبوی کے ایک اہم حصے اور ایک اہم گوشے کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دادی حال اور نانی حال خاندان تھا، اور آپ کے والدین مکرمین کے تعلق سے ان کے نکاح اور ان کی شادی سے متعلق جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے، اسی سلسلے میں کچھ بات عرض کرنی ہے۔ محترم ناظرین، اس روئے زمین پر انسانی ہدایت کے لیے حق تعالی شانہ نے جن برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا، ہم انہیں انبیاء و رسل کی مقدس اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔ اس کائنات کے انسان اول اور پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں فریضہ ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے، اور پھر یہ کاروان رسالت مختلف صدیوں اور مختلف علاقوں میں انسانی ہدایت کے فریضے ادا کرتے ہوئے پاکیزہ سیرتوں کی ایک کہکشاں ہمارے سامنے منور کر دیتا ہے۔ درخشندگی اور تابندگی کے اس ماحول میں ایک شخصیت خورشید جہاں تاب کی صورت میں دنیا کی ظلمتوں سے مٹانے اور انسان کے لیے آخری ہدایت کا پیغام لے کر جو شخصیت مبعوث ہوتی ہے، ہم انہیں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج انسانیت کے پاس آسمانی ہدایت کا یہی ایک نمونہ باقی ہے، جسے قرآن مجید نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اسی اسوہ حسنہ کی حامل، اسی اسوہ حسنہ کے حامل کی سیرت سراج منیر بر کر ظلمت کدے عالم میں روشنی پھیلا رہی ہے اور قیامت تک روشنی پھیلاتی رہے گی۔ محترم ناظرین، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت، یہاں تک کہ آپ کی پوری زندگی ساری انسانیت کے لیے تو نمونہ ہے ہی، لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی وجاہت و شرافت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ آپ کا خاندان بھی نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی تسلیم کیا کرتے تھے، اور کبھی ان لوگوں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے دربار میں اور بھرے دربار میں سب کے سامنے انہوں نے اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ آپ ہمارے درمیان عالی نسب والے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت آپ کے بدترین دشمن تھے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب کی تعریف فرمائی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چن لیا۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم۔ آپ کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مثل نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، ان تمہیدی کلمات کے بعد اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیحالی خاندان پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مثالی تو کوئی خاندان ہی نہیں، اور جب ہم آپ کے ننیالی خاندان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے معیاری خاندان بھی کوئی نہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، ان کا اصل نام شیبہ تھا، یہ دین ابراہیمی پر قائم تھے اور شرک و بت پرستی سے کوسوں دور تھے۔ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خلیق،
ہمدرد اور فیاض انسان تھے، مہمان نواز تھے، اور پرندوں تک کے ساتھ بہترین سلوک فرمایا کرتے تھے۔ ذہین اور صاحب رائے ہونے کی وجہ سے مطلب کی وفات کے بعد خاندانی قیادت و سیادت کی تمام تر ذمہ داری حضرت عبداللہ یعنی حضرت عبد المطلب ہی پر آ گئی۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور مکہ مکرمہ کا انتظام و انصرام نہایت حسن و خوبی کے ساتھ حضرت عبد المطلب انجام دیا کرتے تھے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد حضرت عبد المطلب نے ہی آپ کی پرورش کی ذمہ داری نبھائی۔ حضرت عبد المطلب آپ کو دل و جان سے چاہتے تھے اور کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہیں رہتے تھے۔ خانہ کعبہ کے سائے میں جب بھی بیٹھتے اور اپنے خاص فرش پر بیٹھتے، کسی اور کو حضرت عبد المطلب کے فرش خاص پر بیٹھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت عبد المطلب جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرش خاص پر بٹھاتے تھے اور طرح طرح سے محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کا 95 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور جس وقت حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے کئی شادیاں کی، کہا جاتا ہے کہ 5 شادیاں کی تھی، جن سے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئیں۔ حضرت فتیلہ بنت خزرجیہ پہلی بیوی ہیں، ان سے حضرت عباس اور حضرت زرار پیدا ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ایک بیوی ہیں حضرت حالہ بنت وہیب، جن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقوم، جن کا ایک نام عبد الکعبہ بھی بیان کیا جاتا ہے، حجل یا غیداق اور صفار پیدا ہوئے۔ ایک اور بیوی ہیں حضرت فاطمہ بنت عمر، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اور ابو طالب، زبیر، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ، عروہ اور برہ پیدا ہوئے۔ ایک اور بیوی ہے حضرت سمرہ بنت جندب، ان سے حضرت حارث پیدا ہوئے۔ اور 5ویں بیوی ہیں لبنہ بنت حاجر بن عبد مناف، ان سے ابو لہب پیدا ہوئے۔ اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چاچا تھے، 6 پھوپھیاں تھیں، اور چچاؤں میں 2 حضرات، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور 6 پھوپھیوں میں صرف ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئی۔
آپ کے دادی حال خاندان کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، آپ کے چچا زاد بھائیوں کی تعداد 24 بیان کی جاتی ہے اور چچا زاد بہنوں کی تعداد 19 آئی ہے۔ چچا زاد بھائیوں اور بہنوں میں سے اگر اسلام کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے کہ کون کون لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ انہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طریقے سے حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ سب وہ مشہور نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت چہیتے چاچا تھے، بلکہ دادا کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے آل و اولاد سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور بڑی محبت اور مودت کے ساتھ پیش آئے۔ یہ مختصر سا تعارف آپ کے ددھیال سے متعلق ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان پر غور کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی محترمہ کا نام ہے حضرت برہ بنت عبد العزیٰ، اور پھر آپ کے نانا کا نام حضرت وہب بن عبد مناف، جبکہ عبد مناف کی والدہ کا نام ہند بنت ابی قیلہ بن غالب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا حضرت وہب قبیلہ بنو زہرہ کے نامور اور معزز سردار تھے۔ بڑا اونچا اور عظیم الشان خاندان تھا، عالی مرتبت خاندان۔ آپ کے نانا کی 2 بیویاں تھیں، برہ بنت عبد العزیٰ، ان سے صرف ایک بیٹی تھی حضرت آمنہ جو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی۔ دوسری بیوی کا نام ہے ضعیفہ بنت ہاشم، جن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبد یغوث اور عبید یغوث۔ نانیال کے خاندانی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تو کوئی حقیقی ماموں نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ وہ حضرت برہ کے بطن سے اکیلی پیدا ہوئی ہیں، یعنی اکیلی بیٹی تھی، مگر حضرت وہب کی جو دوسری بیوی حضرت ضعیفہ ہیں، ان سے 2 بیٹے عبد یغوث اور عبید یغوث تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے ماموں ہوئے۔
قبیلہ زہرہ آپ کا ننیال تھا، اسی لیے بنو زہرہ والے کہا کرتے تھے کہ ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، اور صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قبیلہ بنو زہرہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ماموں کہہ کر کئی مرتبہ پکارا ہے کہ آپ ہمارے ماموں ہیں، ماموں آپ کو کہا کرتے تھے۔ الغرض نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ددیالی خاندان اور ننیالی خاندان دونوں اعتبار سے پورے عرب کے اندر نہایت بہترین قبیلے سے، بہترین خاندان سے اور بہترین قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، والد محترم حضرت عبداللہ اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی پھوپھی ام حکیم یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ 10 بھائی تھے، مگر پورے 10 بھائیوں میں باپ کی شفقت و محبت سب سے زیادہ حضرت عبداللہ کو ہی حاصل تھی۔ حضرت عبد المطلب حد درجہ اپنے بیٹے عبداللہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ویسے بھی حضرت عبداللہ حسن صورت اور حسن سیرت دونوں اعتبار سے نمونہ تھے۔ ان کی پاکیزہ طبیعت اور اوصاف جمیلہ کا پورے مکہ معظمہ کے اندر شہرہ تھا۔ ہر ایک آپ کو تعریف و توصیف کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ قبیلہ بنو زہرہ کی نہایت شریف النفس خاتون تھی۔ طہارت نفس، شرافت نسب، عزت و وجاہت، عفت و عصمت اور پاک بازی میں حضرت آمنہ بے مثال تھی۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے جانی جاتی تھیں اور مشہور تھی۔ حضرت آمنہ اپنے زمانے میں بقول امام طبری کے سب سے زیادہ فضیلت مآب اور محترم خاتون سمجھی جاتی تھی۔ ہم جب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نکاح کا پس منظر پر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کے والدین کے نکاح کا پس منظر کیا تھا، تو اس سلسلے میں چند باتیں
پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جب وہب بن عبد مناف نے، یعنی آپ کے نانا نے، حضرت عبداللہ کی پاکیزگی، سیرت و اخلاق اور شرافت و نجابت کا شہرہ سنا تو اپنی بیوی کو حضرت عبد المطلب کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ میری عفت مآب اور نیک سرشت بیٹی جو اخلاق و اعمال میں بے مثال ہے، اگر وہ اس کو اپنے بیٹے عبداللہ کی زوجیت کے لیے قبول کر لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ادھر عبد المطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حالہ سے پہلے ہی سے سن رکھی تھی، وہ پہلے ہی سے اس سلسلے میں خواہش مند تھے کہ اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ بھی بہت پہلے سے سن لیا تھا کہ قبیلے کی تمام عورتیں حضرت آمنہ کی سیرت و کردار سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ کہا کرتی ہیں کہ اگر عبداللہ اور آمنہ کا جوڑ ہو جائے تو یہ بہت مناسب رہے گا۔ چنانچہ جب حضرت عبد المطلب کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی تو فوراً اس کو قبول کر لیا، اور حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کو لے کر چند روز سسرال میں رہنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ پھر کچھ ماہ کے بعد تجارت کی خاطر قریش کے قافلے کے ساتھ ملک شام جانا ہوا، تجارت کی غرض سے وہاں تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں بیمار پڑ گئے۔ مدینہ قریب تھا، بیمار کی حالت میں اپنے نانیحالی خاندان بنو عدی کے پاس پہنچے اور مدینہ منورہ میں ہی وہ ٹھہر گئے۔ ادھر قافلہ واپس مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور قافلہ والوں نے حضرت عبداللہ کے بیمار ہونے کی اطلاع عبد المطلب کو دی۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو مدینہ منورہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جلدی عبداللہ کی خبر لے کر آؤ۔ حارث بڑی تیزی کے ساتھ منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مگر تب تک حضرت عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی تدفین بھی عمل میں آ جاتی ہے، اور حضرت عبداللہ کو دار النابغہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ حارث نے آ کر صورتحال دریافت کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو وفات پا گئے۔ حارث نے واپس آ کر والد محترم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جوان بیٹے کی موت نے سردار قریش
حضرت عبد المطلب کو مغموم کر دیا۔ حضرت عبداللہ کی وفات سے سارا خاندان رنج و ملال اور غم و اندوہ میں تو مبتلا ہوا ہی، ادھر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ پر بھی اس اندوہناک اور دل خراش خبر سن کر کیا حال ہوا ہوگا اس کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ مگر حضرت آمنہ صبر و رضا اور ہمت و استقامت کا پیکر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہونے کا شرف بخشا تھا، لہذا راضی برضا ہو کر صبر و ضبط کی مثال بن گئیں۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی عمر جب 30 سال کے قریب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض 6 سال ہی کے تھے کہ مدینے سے واپسی کے دوران مقام ابوا پر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ پورا سلسلہ ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی وقار کا۔ میں نے ددیال اور ننیال کا تعارف کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مکرمین کے نکاح کا پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھا۔ حقیقت یہی ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ کے خاندان سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خانوادہ نبوت کا احترام کریں، ان کے تقدس کا لحاظ رکھیں اور ان کی شان میں ذرہ برابر بھی کسی بھی طرح کی کوئی حرف گیری نہ کریں۔ یاد رکھیے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا گیا ہے، تو آپ کی زندگی کا ہر حصہ نمونہ، آپ کی ذات کا ہر حصہ نمونہ، تو پھر آپ کا خاندان، چاہے وہ ددیالی خاندان ہو چاہے ننیالی خاندان ہو، یہ پورا مثالی خاندان ہے اور یہ بھی ساری امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی خاندانی شرافت کا بھی جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خاندانی اعتبار سے تو ایک دوسرے پر عالی نسبی کے اعتبار سے بلند مقام اور مرتبے کا تذکرہ کرتے رہیں، لیکن ہم عمل کے اس معیار پر نہیں پہنچے جو مطلوب ہے اسلام میں۔ خاندانی حسب و نسب اپنی جگہ، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے اپنے مقام اور مرتبے کو بھی اونچا بنائیں۔ آخرت میں نجات کا معیار خاندانی حسب اور نسب پر نہیں، اعمال صالحہ پر ہے، مضبوط اور مستحکم ایمان پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو
مضبوط اور مستحکم ایمان نصیب فرمائے، ایمان کے تقاضے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی سلسلے کے وقار کو برقرار رکھنے کی، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر جو مطلوب ہے معیار اعمال صالحہ اس سے ہم تمام کی زندگی کو آراستہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔